نمبر ہے جی 250 سورۃ النحل آیت نمبر 83 پڑھیں گے انشاءاللہ آج آیت نمبر 83 پڑھیں گے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون يعرفون نعمة الله نعمة الله ثم ثم ينكرونها ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وأكثرهم الكافرون. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ کو عافیت، اللہ تعالیٰ عزت برکت عطا فرمائے. آمین. یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. ثم ينکرونها، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ ان میں سے ناشکرے ہیں. پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا فرمایا. بالتفصیل ہم نے سنا. پھر کل ہم نے اس آیت کے بارے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، میں نے تمام کائنات سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اے میرے نبی پوری کائنات کا بنانا اور انسان کے وجود کی بناوٹ، اگر انسان غور کرے تو اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابوں کا نزول، اس کا سلسلہ، اور معجزات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، یہ جتنے بھی لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. ان کو پتا ہے خالق مالک حائط روا مشکل کشا رب العالمین. ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ ہود علیہ السلام میں، ہم نے سورہ یونس علیہ السلام میں بھی پڑھا تھا کہ اے میرے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے سوال کیجئے کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا. اے میرے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُم، آپ ان سے سوال کیجئے کس نے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا، کس نے یہ ہواؤں کے نظام چلائے، کس نے یہ بادلوں کا نظام چلایا، کون ہے جو آسمان سے بارشوں کو نازل فرماتا ہے، کون ہے جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے. اے میرے نبی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان قریب کہیں گے سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کسی سے سوال کیجئے آپ، خالق کون ہے، مالک کون ہے، ہوائیں کس کے انتظام میں، کس کے کنٹرول میں، اللہ کی کنٹرول میں. لیکن اگلی بات ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر وہ انکار کرتے ہیں. انکار اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ آسمان اللہ نے پیدا نہیں کیا، نہیں، مانتے ہیں. انکار کیا ہے؟ اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، یہ انکار ہے. رزق کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. اب رزق کھانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ یہ وجود اللہ نے عطا کیا، اب اس وجود کا کس طرح استعمال کرنا ہے، پیسہ کہاں سے کمانا ہے، کہاں پہ لگانا ہے، جوانی اللہ نے دی کہاں پہ گزارنی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے. لیکن کیا ہے، جب اللہ کی بات ماننے کی آتی ہے تو پھر انکار ہو جاتا ہے. آج کے مسلمان نے تو یہ سمجھ لیا لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بس ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا، اکثر مسلمان آپ دیکھیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ، لیکن پھر اللہ سے شرک بھی چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی چلتی ہے، اللہ کے ساتھ کفر بھی چلتا ہے، سارے کام کرتے ہیں. پوچھو تو کون ہے؟ الحمدللہ مسلمان ہے.
کبھی آپ نے غور کیا کہ مشرکین مکہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ جھکانا پڑے گا محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یاری اپنی مرضی کی نہیں، دوستی اپنی مرضی کی نہیں، رشتہ داری اپنی مرضی کی نہیں، تجارت اپنی مرضی کی نہیں، معاملات معیشت کچھ بھی اپنی مرضی کا نہیں۔ وہ بدھو نہیں تھے، بڑے سمجھدار تھے مشرکین مکہ۔ اگر وہ اس ماحول میں ہوتے تو یقیناً مانے وہ سب سے پکے مسلمان ہوتے، وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ابو بکر نے کلمہ پڑھا تو وہ ابو بکر نہ رہا، وہ محمد کا غلام بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عمر نے کلمہ پڑھا تو وہ عمر نہ رہا، وہ بھی نبی کا غلام اور نوکر اور خادم بن گیا۔ تو یہ ہم سے تو نہ ہوگا، ہم کیوں کریں؟ یہ تو بلال ہمارا غلام ہے، نعوذ باللہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا، کلمہ پڑھ لیا تو بلال کے حقوق بھی ہماری طرح برابر ہو جائیں گے۔ یہ برداشت نہ تھا، اسی وجہ سے معاملہ خراب ہوا۔ انہیں پتا تھا کلمہ پڑھ لیا تو پھر کچھ بھی اپنا نہیں، پھر سب کچھ نکیل۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مسلمان کی مثال کیا ہے؟ اونٹ کی طرح جس کی ناک میں نکیل ہے اور رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ مالک جہاں کہتا ہے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھتا ہے، چلنے کہتا ہے چلو چلتا ہے، پانی پینے کہتا ہے وہ پیتا ہے کھاتا ہے۔ اس کی جو مہار ہے، اس کی جو رسی ہے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح، مسلمان کے ناک میں نکیل ہے، رسی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مسلمان۔ اور اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندرونی طور پر یا اعمالی طور پر وہ فرما بردار نہ ہو تو ایسے بندے کو اپنی طرف غور کرنا چاہیے۔ ایسے بندے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ثم ینکرونہا، پھر وہ منکر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ہم نے پڑھا تھا سورہ ابراہیم علیہ السلام، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ آپ کو مزید عطا فرمائیں گے۔ اور شکریہ ادا کیسے کرنا ہے؟ ڈھول پیٹ کر۔ بیٹا ہوا نہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، جب بیٹا ہو گیا تو بس ڈھول والے آ گئے، اپنی مرضی کر لی۔ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ بیٹے کو رشتہ اچھا دے، رشتہ مل گیا، پھر مہندی کے اوپر سب کوئی بھول گئے، شادی کے اوپر ہر کام کیا شیطانی۔ جب بیٹی کی رخصتی کا موقع آیا سر پہ قرآن رکھ آتی ہے، اے تینوں اسی اور قرآن دے سپرد کر دیں۔ اللہ اکبر، سارا کام قرآن کے خلاف، سارا کام قرآن کے مخالف۔ اور جب رخصتی کا موقع آیا تو بیٹی ہم تمہیں قرآن کے سپرد کرتے ہیں۔ قرآن ان کاموں کے لیے تو نہ تھا کہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ اتنا ذلیل کیا جائے جتنا آج کا مسلمان کرتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میں شکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور میں نے عصر کے درس میں آپ کو بتایا تھا اللہ کا عذاب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی بندش کرتے ہیں، عذاب یہ کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں پر دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر یہ بندہ اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شراب سے محفوظ فرمائے، بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں شراب بھی پیتے ہیں، فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پر شراب ہو تو اس دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ ثم ینکرونہا، اللہ فرماتا ہے پھر منکر ہوتے ہیں۔ منکر ہونا کیا ہے؟ انکار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب، گناہ بھی کرتے ہیں لیکن دل میں ذرہ برابر کمی آتی نہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے کافر ہے، نہ شکرے ہے۔ اور میں نے آپ کو پھر یہ بات ذکر کی ہے اور کرنے لگا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا، اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ زمر میں، اے میرے نبی میرے بندوں سے فرما دیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میری قوم کے لوگوں ایک بات یاد رکھو، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم جتنا مرضی کفر کر لو، شرک کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر کمی آ سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ ابراہیم علیہ السلام میں پڑھا تھا ہم نے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تیرا رب وہ ہے کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، 7 سمندر بھی مل جائیں تو اسے ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا مجموعہ ہے، میری اور آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جو مکھی کے سر سے بھی زیادہ چھوٹا ہو، ندامت میں ہو، پریشانی میں ہو، ڈر سے ہو، گناہ کی معافی میں ہو، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ حقیر سا قطرہ جہنم کی ساری آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں اللہ وہ پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جو نماز تھی الحمدللہ وہ کل ہم نے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ التحیات للہ، اے اللہ میری تمام زبانی باتیں للہ آپ ہی کے لیے ہیں، والصلوات میری بدنی باتیں بھی آپ ہی کے لیے ہیں، والطیبات اور میری مالی باتیں بھی آپ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اور سلامتی نازل ہو اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ السلام علینا، اے اللہ ہم بھی تیری سلامتی کے محتاج ہیں، ہم پر بھی اپنی سلامتی نازل فرما۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے تیرے صالحین اور صالحات بندے ہیں بندیاں ہیں تمام کے اوپر اپنی سلامتی نازل فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ سبحانہ و تعالی، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔